अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल ख़ान अपने वीलॉग में आपके सामने। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं। अभी जो आईनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना है, और आज इसने फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का जो ट्रायल है 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुलज़मान के हवाले से जो ट्रायल चल रहा है और चल रहा था, उसके हवाले से आज आइनी बेंच ने समाअत की और वज़ारत दिफ़ा की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ये केस किस रुख इख्तियार किया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और इसमें जो बेसिक जो इस पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि जो फ़ौजी अदालतों में जो केसेस के जो ट्रायल्स होते हैं वो शफाफ नहीं होते हैं। कल भी एक जो कन्विक्टेड पर्सन थे, इमरान खान के बांजे हसाम खान नियाज़ी के वालिद ने अदालत को बताया कि अगरचे फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएँ सुनाने के बाद मुलज़मान को जेल में मुंतकिल कर दिया है, लेकिन वहाँ पे उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल होता है, उनको जो सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, उनके वजूहात नहीं बताई जाती। और यही मेन जो इस केस को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त गुजारों ने, उसने भी यही एक प्ली ली थी, एक इस्तदा की थी और एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। आज मेरे साथ बहुत ही सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो कल आइनी बेंच के कुछ जज साहिबान ने बड़े सवालात उठाए, कानूनी सवालात उठाए कि इसमें तो दरख्वास्त गुजार जो है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो भी एक इंतज़ामिया का एक इदारा है, तो एक इदारा कैसे ही अपने ख़िलाफ़ फ़ैसले को कैसे वो सुन सकते हैं और कैसे उस पर फ़ैसला कर सकता है। बड़े आइनी और कानूनी नुकात उन्होंने उठाए गए। तो आज सर, अगर आपने देखा हो समाअत को, तो आप क्या सब महसूस कर रहे हैं कि आखिर इस केस का बनेगा क्या? देखिए, अभी तक जो हेयरिंग चल रही है उसमें ख्वाजा हारिस ही अपना बहस कर रहे हैं और वो काफ़ी वही बहस है जिसको बार बार वो दोहरा रहे हैं और वही सवालात हैं जो साहिबान कर रहे हैं। मेरे नज़दीक तो इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़ी वाज़ेह बात है कि ये जिस तरह से आर्टिकल 8 के तहत ये लाने की कोशिश कर रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केस जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन से ख़िलाफ़ के बाहर हैं, तो हर सूरत इस पर फैसला तो आना चाहिए और फैसले पहले आ चुके हैं। बड़े वाज़ेह फैसला इसमें मौजूद हैं, जिनमें कि ड्रग सैन वाला केस है जो तकरीबन 11-12 जजेस ने सुना था 1999 में, और वही हमारा इस वक्त लॉ ले रहा हुआ है। और इसी तरह 5 जजेस का बड़ा वाज़ेह फैसला है जिसके ख़िलाफ़ ये अपील सुनी जा रही है। मेरे नज़दीक तो कोई इतना लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। सिविलियन का ट्रायल हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट्स में, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स कहलाने के काबिल नहीं होती, और इसमें ड्यू प्रोसेस हम कहते हैं, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के कोई भी ऐसी हकीकतें और कोई भी ऐसे अनासर मौजूद नहीं है। ना वो प्रॉपर्ली एविडेंस रिकॉर्ड करती हैं, ना उसके रिबटल के लिए एविडेंस का मौका देती हैं, और ना ही जो फैसला करती हैं उसमें उसके वजूहात बयान करती हैं। लिहाजा ये अदालतें नहीं कहला सकती। उसके सामने सब जाएंगे। तो हामिद खान साहब, ये जो इन्होंने अभी तकरीबन 85 मुलज़मान को सज़ाएँ भी सुनाई गई, और जो कुछ पहले 2-3 दिन पहले जो उन मुलज़मान को जो सज़ाएँ सुनाई थी 2 साल की, तो उनमें से उनको कुछ सज़ाएँ भी माफ़ भी कर दी। ये पहले हम अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं। लेकिन अब जो कल जो बेंच ने जो सवालात उठाए, और अब आप क्या समझते हैं कि इस आइनी बेंच से आपके कितने तवक्कुआत हैं, क्योंकि आप भी इसमें दरख्वास्त गुजार के एक वकील हैं और आप भी शायद आप भी अब अपने बारी का मेरे ख्याल में इंतज़ार कर रहे हैं। आपने भी दलाइल देने हैं और ज़ाहिर है आपने वही दलाइल देने जो आपके पिटिशन में थे, तो कितना एक्सपेक्ट करते हैं इस आइनी बेंच? और ये इस आइनी बेंच का, सर अगर आपको मैं बताऊं, तो ये इस आइनी बेंच का पहला आइनी फैसला होगा, क्योंकि अब तक जितने इन्होंने केसेस, वो तो पुराने 20-25 साल पुराने केसेस की, और ये वो वाहिद केस है जो एक आइन से मुताल्लिक है और आइनी बेंच पर आइनी फैसला आना है। तो इस आइनी बेंच से आपके कितने तवक्कुआत हैं? देखिए, कुछ ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं है।
کیونکہ آئینی بینچ میں جس طرح سے سلیکشن کر کے ججز کو ڈالا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے، اس میں ایک پولیٹیکل اینگل نظر آ رہا ہے، جس کو اس کا چیئرمین بنایا گیا ہے اس آئینی بینچ کا۔ در حقیقت اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا سربراہ ہونا چاہیے تھا، اور اس میں 2 سینئر موسٹ جج جن کو ابھی تک نہیں بٹھایا ہوا ہے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جج صاحب تو تھے نیچے 5 ججز پہ، لیکن ان کے علاوہ باقی سب کو تو بیٹھنا چاہیے۔ تو یا آفریدی صاحب بھی اس کا حصہ تھے، چلیے وہ بھی نہ بیٹھے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر اس کو پریزائڈ کرنا اس جج کو چاہیے جس جج نے 5 ججز میں نہیں شمولیت کی، اور اس کے علاوہ ججز اپنی سینیورٹی کے مطابق ہونے چاہیے تھے اس میں سارے ججز۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پک اینڈ چوز جو جونیئر ججز ہیں، مثال کے طور پر افغان صاحب ہیں، یہ بڑے جونیئر موسٹ ججز میں سے ہیں، اسی طرح سے وہ شاہد بلال صاحب ہیں، ان کو نہیں، ان سے جو سینئر ججز تھے ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ کیس، اور اس کے فیصلے کے بڑے لمبے اثرات ہوں گے۔ اچھا سر، اسی آئینی بینچ کے سامنے اور بھی بڑے اہم کیس تھے، مثال کے طور پر جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے، اس میں جو دھاندلی ہوئی تھی مبینہ، اس کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیلنج کیا تھا اور اس کی تحقیقات کی جائے۔ کل اسی بینچ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ وہ آج وہ لگنا تھا، تو 9 اور 10 تاریخ کو بھی بڑے اہم کیس لگنے، لیکن وہ تمام کیس انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے، مطلب کینسل کر دیے ہیں۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر، خاص طور پر جو دھاندلی والا کیس تھا؟ بظاہر تو اس کی وجہ انہوں نے یہ کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ والے کیس کی جلد سے جلد سماعت مکمل کی جائے، اس لیے ہم نے باقی جتنے کیسز اور ڈی لسٹ کر دیے۔ مثال کو یہی کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کل کی لسٹ میں 10ویں نمبر پہ تھے، میں اس میں وکیل ہوں عمران خان صاحب کا، اور اس کو سب کو 2 سے لے کے 10 تک کے سارے کیسز جو ہیں ڈی لسٹ کر دیے، اور اس کی کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی کہ کب تک کے لیے ان کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ اس کیس کو ہر صورت بہت عرصے سے التوا میں رکھا ہوا ہے، ابھی بھی اس پر آبجیکشنز ہیں، ابھی وہ اس کیس کے سننے کے لیے جو میرٹس پر تو ابھی نہیں باری آئی۔ یہ بھی کیس جو کل لگا تھا، اس میں جو آبجیکشنز آفس کی طرف تھے جن کا ہم نے جواب دیا تھا، اس کا ابھی ہیئرنگ ہونی ہے کہ آیا آبجیکشنز درست ہیں کہ ان کو ہٹا کے کیس کو میرٹس پہ سنا جائے۔ اچھا سر، آپ کی اور درخواست بھی اس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کو آپ نے چیلنج کیا ہے، صرف آپ نے نہیں بلکہ اور بھی 7 سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے چیلنج کیا ہے، اور اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ اب آئینی بینچ بننا ہے اور اس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں کا اصرار ہے کہ اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ بالکل، اور اس میں یہ استدعا سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے بھی کی تھی، جو کہ اس کو 20,000 روپے جرمانہ کیا، اب انہوں نے بھی اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ جو ہے یہ کیوں اس کیس کو ابھی تک انہوں نے فکس نہیں کیا، یا سپریم کورٹ نے کیوں اس کو ابھی تک فکس نہیں کیا؟ کیونکہ بڑا اہم قانونی سوالات آپ نے اس درخواستوں میں اٹھائے ہیں۔ بلکہ اس فیصلے پر ڈپینڈ کرتا ہے، بہت سارے جو فیوچر عوامل ہیں ان پر یہ حاوی ہوگا، تو یہ کیس فل کورٹ کو ہی سننا چاہیے، اس کو کسی آئینی بینچ نے نہیں سننا، کیونکہ یہ جو سو کالڈ آئینی بینچ ہے یہ تو 26ویں ترمیم کا ہی ایک حصہ ہے، 26ویں ترمیم کا ہی پروڈکٹ ہے، وہ اپنے خلاف یا اپنے لیے یا اپنے معاملے میں سننے کے مجاز نہیں ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ بی اے جج آف یور اون کاز، کیونکہ یہ تو ججز آئے ہی اس 26ویں ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بنا اس نے ان کو سلیکٹ کیا، لہٰذا یہ تو فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہاں 26 ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اچھا سر، اگر یہ فل کورٹ نہیں بنا اور اسی آئینی بینچ نے اس کو سماعت کے لیے لگایا، تو پھر کیا آپ لوگ اپنے دلائل دیں گے کہ نہیں پروٹیسٹ کریں گے؟ ہم تو ان سے پہلے دلیل ہی ہماری یہ ہوگی کہ آپ اس کو فل کورٹ کے لیے ریفر کر دیں، اور اس کو ہم انسسٹ کریں گے کہ یہ فل کورٹ سنیں،
کیونکہ ان کو سنوانا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہو سکتا ہے. مطلب آپ یعنی سمپلی آپ یہ کہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پھر دلائل نہیں دیں گے لیکن آپ ان کو کہیں گے کہ نہیں اس کے لیے فل کوڈ بنائیں، اور اگر وہ نہیں بنائے تو پھر آپ مطلب پھر ہم نے نہیں جو پیش ہوں گے ان کے مناسب جو ہے پیش نہیں کریں گے اس حوالے سے. اس کے بارے میں ہم آپس میں جو وکلا ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ آپشن سوچے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ لیٹ دی ٹائم کا ہم پہلی امید رکھیں گے کہ ان کو ہم اس بات پر منائیں گے کہ آپ بھی اس فل کورٹ کا حصہ ہوں گے. وہ جو 16 ججز پر مشتمل فل کورٹ ہوگی اس میں آپ ساتھ بھی موجود ہوں گے. لہٰذا ہم آپ پر ایز سپریم کورٹ ججز کوئی اس وقت اعتراض نہیں کر رہے. ہم صرف اس بینچ کو اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ یہ بینچ 26ویں ترمیم کی وجہ سے بنایا گیا ہے اور 26ویں ترمیم جو ہے وہ انڈر کویسچن ہے. اچھا سر، آخر میں کوئکلی ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے مذاکرات کے حوالے سے جو حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے، اب بہت ساری سوالات آ رہے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لکھ کے دے دیں. آپ نے کہا کہ بھئی ہمارے 2 مطالبات ہیں کہ ایک تو 9 مئی اور 26 اور 25 نومبر کو جو واقعات ہیں ان کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ان تمام اسیران جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے بشمول عمران خان کو ان کو رہا کیا جائے. تو اب سر یہ بات ہو رہی ہے ڈیل کی اور عمران خان کو شفٹ کرنے کی اڈیالہ جیل، اس میں سر کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ کی عمران خان سے کوئی ملاقات ہوئی یا آپ نے کسی کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا؟ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے یہ میری تو ملاقات انہوں نے ہونے دی. 4 دفعہ میں گیا ہوں اور انہوں نے یہ جان بوجھ کے میری ملاقات نہیں ہونے دی. جہاں تک یہ تعلق ہے مطالبات کا، یہ مطالبات کوئی مین مطالبات نہیں ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ماحول پیدا کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ واقع ہی سنجیدہ ہیں نیگوسیشن میں تو کم از کم یہ 2 کام تو کرے نا. یعنی ان 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن مقرر کر کے جوڈیشل انکوائری کرائے، اور دوسرا یہ کہ جو اسیران ہیں سیاسی اسیران ہیں ان کو آزاد کیا جائے. یہ صرف یہ ڈیمانڈز نہیں ہیں، یہ تو صرف جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہے. اور اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سی بی ایم تو پہلے پورے کریں، پھر تاکہ ماحول پیدا ہو سکے جس میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں. اگر یہی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ان کی کوئی نیت نہیں ہے، کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے ان مذاکرات کے لیے، صرف ایک حوصلہ ہے. بہت شکریہ حامد خان صاحب. تو جی ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ آپ فوجی عدالتوں میں جو سویلین کا جو کیس ہے، اب آئینی بینچ نے کل تک سماعت ملتوی کی ہے اور خواجہ عارض جو کہ ڈیفنس کے وکیل ہیں وزارت دفاع کے، وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے اور اس کے بعد درخواست گزار یہی حامد خان صاحب اور درخواست گزار جنہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا وہ پھر دلائل دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. لیکن نئے دیکھنے والے ناظرین اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.